السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ شازیہ نے نازیہ سے کہا، میرے شوہر مجھے دنیا کی حسین ترین عورت کہتے ہیں۔ نازیہ نے کہا، میرا ایک مشورہ مانو گی؟ شازیہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نازیہ بولی، یہی کہ اپنے شوہر کو کبھی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دینا۔ شوہر نے بیوی سے کہا، ارے کیا ہوا، کیوں بچے کی پٹائی کر رہی ہو؟ بیوی بولی، میں نے اس کو کہا کہ پڑھائی کر لو، اچھی بیوی ملے گی۔ کہتا ہے ابا نے اتنا پڑھا تو انہیں کیا ملا۔ سردار نے بیٹے سے پوچھا، اوئے تیرے رزلٹ کا کیا بنا؟ بیٹا جو امتحان میں فیل ہو چکا تھا بولا، مس کہتی ہے کہ اس کلاس میں 1 سال اور لگانا پڑے گا۔ سردار بولا، سال بھلے 2-3 لگ جائیں پر فیل نہ ہونا میرا پتر۔ ایک عورت پولیس اسٹیشن جا کر پٹھان انسپکٹر سے بولی، میرا شوہر 1 ہفتہ پہلے آلو لینے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پٹھان بولا، تو بہن کچھ اور پکا لو۔ ماں نے منّے سے پوچھا، یہ دروازے پر گندے ہاتھوں کے نشانات تمہارے ہیں؟ بیٹا بولا، جی نہیں امی جان، میں تو لات مار کر دروازہ کھولتا ہوں۔ بے وقوف شہری نے دیہاتی سے پوچھا، یہ سامنے جو گائے نظر آ رہی ہے اس کے سینگ کیوں نہیں ہے؟ دیہاتی بولا، سینگ نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بعض کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض کے ہم کاٹ دیتے ہیں، باقی رہی وہ سامنے والی گائے تو اس کے سینگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گائے نہیں گھوڑا ہے۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد بولا، امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں گائے مفید ہے یا بکری؟ دوسرا شخص بولا، میرے خیال میں بکری مفید ہے، اس لیے کہ گائے نے ایک بار مجھے ٹکر ماری تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے حج پر جانا ہے، میری امداد کریں۔ خلیفہ نے کہا، دیکھو بھائی، اگر تم صاحب نصاب ہو تو ضرور حج کرو، ورنہ حج کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا، میں آپ کو بادشاہ سمجھ کر امداد طلب کرنے آیا تھا، مفتی سمجھ کر فتویٰ پوچھنے نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ دوسرا شخص بولا، یہ میرا دور کا بھائی ہے۔ پہلے شخص نے پوچھا، دور کے بھائی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا، میرے اور اس کے درمیان 10 بھائیوں کا فاصلہ ہے۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، یہ ہونے والا تھا۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، منّے تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد بولا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بغیر سبق یاد کیے اسکول نہ آنا۔ ایک شاعر کو ہر بات میں یہ کہنے کی عادت تھی کہ نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک روز وہ بازار میں جا رہے تھے، کسی صاحب سے ٹکرا گئے۔ وہ صاحب جل کر بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، نمونہ پیش کیا ہے۔ اردو کے استاد نے شاگرد سے کہا، کوئی اچھا سا شعر سناؤ۔ شاگرد بولا، سنیے، جگر کا خون چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ، کبھی سماہی کبھی نوماہی کبھی سالانہ۔ ایک شخص نے کتا فروش سے کہا، اس کتے میں وفاداری کا مادہ بھی ہے یا نہیں؟ کتا فروش نے کہا، بالکل جناب، 3 بار فروخت کر چکا ہوں، یہ بھاگ کر پھر میرے پاس آ جاتا ہے۔
استاد نے شاگرد سے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے سوال جلدی حل ہو جاتا ہے؟ شاگرد بولا نقل سے۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا سب سے زیادہ سونا کہاں ملتا ہے؟ شاگرد بولا جناب رات میں۔ ایک فرم کے مالک نے دوسرے فرم کے مالک سے پوچھا سناؤ بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ 50-50 اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دوسرا بولا صبح ایک آرڈر ملتا ہے، شام کو ایک آرڈر کینسل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو مذاق کرنے کی بڑی عادت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کو بے رنگ خط لکھا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ جواب میں اسے ایک بھاری بے رنگ لفافہ موصول ہوا۔ وصول کرتے ہی انہوں نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک پتھر نکلا، اس پر لکھا تھا آپ کی خیریت کی اطلاع پا کر میرے دل سے یہ بھاری پتھر ہٹ گیا۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ خوشی کس دن ہوتی ہے؟ شاگرد بولا جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں۔ ایک زمیندار نے نیا ملازم رکھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ملازم بھینس کو دودھ پلا رہا ہے۔ زمیندار نے غصے میں آ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ دہنے کے بجائے اسے دودھ پلا رہے ہو؟ اس پر ملازم نے کہا دودھ بہت پتلا تھا جناب، میں نے سوچا دودھ کو ایک چکر اور دے لوں۔ استاد نے شاگرد سے کہا ململ کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد بولا ہمیں خوب مل مل کے نہانا چاہیے۔ استاد نے شاگرد سے کہا برف کی مؤنث بتاؤ۔ شاگرد بولا برفی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار یہ قوالی والے قوالی کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر کیوں رکھ لیتے ہیں؟ دوسرا دوست بولا تاکہ اپنی آواز خود نہ سن سکے۔ ایک دیہاتی اپنے بیٹے کو شہر کا چڑیا گھر دکھانے لے گیا۔ سیر کے دوران وہ زیبرے کے پاس پہنچے۔ دیہاتی نے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا چڑیا گھر والوں نے گدھے کو سویٹر پہنا رکھا ہے۔ استاد سب لڑکوں نے دودھ پر 2 صفحات کا مضمون لکھا ہے اور تم نے 2 سطر کا۔ شاگرد بولا جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔